اور سر اب آپ کو آج ملوانے جا رہے ہیں ہم پاکستان کے طاقتور آرم ریسلر عثمان بٹ سے، جنہوں نے ایشین آرم ریسلنگ چیمپئن شپ میں تاریخ رقم کر دی ہے. اور یہ مارکا انہوں نے کیسے مارا، کب مارا، کون کون ان کے حریف تھے، انہی سے ہی جان لیں گے. صدف تو ہمارے ساتھ موجود ہے جی ایشین چیمپئن عثمان بٹ. تھینک یو سو مچ عثمان، بہت شکریہ آپ کا. اور سب سے پہلے تو جی آپ نے پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیتا ہے اس کیٹیگری میں، اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور دوسری کیٹیگری میں سلور میڈل حاصل کیا، تو ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا جیت کے لمحات، کیا جذبات تھے آپ کے؟ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے شو میں بلایا. اور الحمدللہ یہ پاکستان کی ہسٹری کا آرم ریسلنگ میں پہلا گولڈ میڈل ہے جو الحمدللہ ایشین آرم ریسلنگ میں نے حاصل کیا، جو کہ دبئی اجمان میں ہوئی تھی. یہ 2025 4 دسمبر سے 10 دسمبر ریسنٹلی ابھی دبئی میں ہوئی تھی. اچھا یہ بتائیے گا عثمان کہ آرم ریسلنگ کی پریکٹس کیا ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ کیسی ہوتی ہے؟ یہ ویٹ لفٹنگ کے تھرو ہی ہوتی ہے یا کوئی ڈفرینٹ اس کی ایکسرسائز ہے؟ یہ بالکل ایک ڈفرینٹ سپورٹ ہے. ویٹ لفٹنگ اوبیسلی جو ٹریننگ ہوتی ہے، ویٹ ٹریننگ آپ کو پتا ہے مدر آف آل گیمز ہے، اس میں ویٹ ٹریننگ بھی ضروری ہے. لیکن اس کے لیے ڈفرینٹ اینگلز ہے جس سے ہمیں ٹرین کرنا پڑتے ہیں. یہ اصل میں یہ آرم ریسلنگ جو ہے جوائنٹس کی گیم ہے، تو ہمیں اس میں جوائنٹس ٹرین کرنا پڑتے ہیں. اوبیسلی جب ہم مسل ٹریننگ کریں گے تو ہمارے مسل جتنے اسٹرانگ ہوں گے اور اس سے ہمارے جوائنٹس بھی اسٹرانگ ہوں گے. اس کے ڈفرینٹ ٹریننگز ہے، پولیس کے ساتھ ٹریننگ ہے، ڈمبلز کے ساتھ ٹریننگ ہے، اور اس کی اسپیشل ٹیبلز ہے جس کے اوپر پریکٹس ہوتی ہے. اچھا تو تھوڑا یہ بتائیے گا جو آپ کا مقابلہ ہوا، ٹف اور چیلنجنگ کون سا کمپٹیشن تھا، کس ملک سے اور کس ریسلر نے آپ کو ٹف ٹائم دیا؟ جی یہ اصل میں نا ایشین آرم ریسلنگ چیمپئن شپ تھی جو کہ اجمان میں ہوئی تھی. اس میں 15+ کنٹریز تھے، اور سب سے جو اس میں ٹفسٹ جو کھلاڑی تھے وہ قازقستان کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی یہ قازقستان کی یہ مدر گیم ہے، ان کا نیشنل گیم ہے، جس کی وجہ سے ان کے پلیئر جو ہے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. اور اس کے میں جو ہے سب سے جو اسٹرانگسٹ جو کمپٹیشن تھا وہ قازقستان کے ساتھ. ہمارا تو مدر گیم ہاکی ہے، مطلب حالات اس میں پتہ نہیں کیا ہے. خیر عثمان یہ بتائیے گا کہ اب آبویسلی جب آپ لوگ کھیلتے ہیں، بہت سے ممالک کے بہت سے کھلاڑی ہوتے ہیں، کچھ لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں، کچھ رائٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں، تو اس سپورٹ کے اندر آپ کو دونوں ہاتھوں کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے یا پھر ایک مخصوص ہاتھ ہوتا ہے؟ جی بالکل اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف بازو کی ٹریننگ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ہیڈ ٹو ٹو یہ پوری ٹریننگ ہوتی ہے. اس میں رائٹ میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے اور لیفٹ میں بھی ہوتے ہیں. دونوں کیٹیگریز میں اس کی ہاتھوں کی جو ہے وہ کمپٹیشن ہوتے ہیں. اچھا تو آپ کتنے عرصے سے ہیں اس میں اور انتخاب کیسے کیا کہ جی میں نے اسی سپورٹس میں جانا ہے؟ بالکل سٹارٹ میں تو جب اسکول کالج میں تو سب کو شوق ہوتا ہے اپنا زور آزمانے کا، لیکن اس میں یہ ہے کہ 2009 میں جب مجھے پتہ چلا کہ یہ اس کی آفیشیل فیڈریشن ہے، پاکستان آرم ریسلنگ فیڈریشن، جو کہ 2009 میں بنی، مسٹر کیسر خان صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تھی، تب مجھے وہاں پہ پتہ لگا کہ یہ ایک آفیشیل پلیٹ فارم ہے کہ جو پلیئرز کو پلیٹ فارم مہیا کری ہے جو کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اپنی جو ہے وہ طاقت آزما سکے اور پاکستان کے لیے کھیل سکے. اور اس میں اب تک فیڈریشن نے جو ہے وہ 4 نیشنلز، ریسنٹلی اس نے 12th ایڈیشن فخر پاکستان اور 10th جو ہے مسٹر پنجاب کروا چکے ہیں. اس میں پنجاب یوتھ فیسٹیول میں بھی الحمدللہ میں نے گولڈ لیا، اور 2015 میں انڈو پاک چیمپئن شپ ہوئی تھی لاہور میں ایوان اقبال میں، وہاں پہ بھی الحمدللہ 2015 میں گولڈ لیا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ پروفیشنل کریئر جو ہے میں نے 2009 سے سٹارٹ کیا، اور اب تک الحمدللہ 4 ٹائم کنزیکٹیو نیشنل گولڈ میڈلسٹ، انڈو پاک چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل حاصل کیا، اور پنجاب یوتھ فیسٹیول میں بھی گولڈ لیا، اور ریسنٹلی اب جو ہے اجمان میں جو ایشین کپ ہوئی ہے اس میں الحمدللہ گولڈ میڈل حاصل کیا، اور جو کہ پاکستان میں پہلی بار الحمدللہ آرم ریسلنگ کی ہسٹری میں گولڈ لیا. اچھا بٹ صاحب ایک چیز ذرا میں جاننا چاہ رہی تھی، ہم تو بچپن میں ہی کھیل کھیلتے ہیں، ابھی بھی کھیل لیتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے ایسے ہی شغل لگاتے ہیں، لیکن آپ تو اس پروفیشن میں ہیں، تو اس کے لیے طاقتور ہونا زیادہ ضروری ہے یا اسکلز میٹر کرتی ہیں؟ جی بالکل اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس میں طاقت بھی بہت میٹر کرتی ہے،
اور ٹیکنیکس بھی ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ میں طاقت ہوگی تو آپ ٹیکنیک لگا سکیں گے, اور جب ان دونوں کا کمبینیشن ہو جائے گا تو وہ تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. اس میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتی ہے, اس میں طاقت بھی ہے اور ٹیکنیکس بھی ہے, اور اس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہے, ہک ہے, ٹاپ رول ہے, اور ہر ٹیکنیکس کو لے کے پلیئرز اپنے مطابق ٹرین کرتا ہے اور پھر وہی ٹیکنیک کمپٹیشن پہ وہ اپلائی کرتا ہے. اور ہلکی سی بھی اگر آپ کی ٹیکنیک میں کوئی ذرا سا مسئلہ بھی آ جائے, کوئی پریسائز سی بھی اگر اوپر نیچے لیفٹ رائٹ چیزیں ہو جائے تو بڑی سویئر انجری بھی ہے اس کی. ذرا یہ بھی بتائیں ہمارے ویورز کو کہ آپ کا جوائنٹ نکلنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے. جی بالکل, اوبیسلی چانسز آف انجریز تو ہر گیم میں ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ اس انجریز کو ہم کم کر سکتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ اگر ہم جوائنٹس کی گیم ہے تو اپنے یہ شولڈر لیٹس وغیرہ بالکل ہمارے ساتھ ہونے چاہیے. یہ بھی ایک ٹیکنیک کا حصہ ہے نا, تو ہلکا سا بھی اگر ہمارا شولڈر آؤٹ آف وے جاتا ہے یا ایلبو ادھر ہوتی ہے تو اس میں میجر انجری کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اور اس میں یہی ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے اینگلز غلط نہ ہو, جو اینگل ہم کھیل رہے ہیں اس کو لے کے ہم چلیں اور اس کے مطابق ہم کھیلیں, تو پھر چانسز آف انجریز جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں. آگے آپ نے کیا گول سیٹ کیے ہوئے ہیں, کہاں تک جانا ہے؟ ویسے ہی جو آپ نے میڈل جیتا ہے, کوئی اس کے وننگ پرائز بھی ہوتے ہیں, ذرا وہ بھی شیئر کیجیے گا, کیا ہوتا ہے؟ بالکل, آگے انشاءاللہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ ایشیا تو گولڈ ہو چکے ہیں, لیکن انشاءاللہ آگے کوشش ہے کہ ورلڈ میں جا کے بھی پاکستان کا نام روشن کریں اور پاکستان کے لیے گولڈ لے کے آئے. اور رہی بات وننگ پرائز کی, تو اس میں بتا دوں کہ اس میں وننگ پرائز جو ہے وہ بالکل نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا وننگ پرائز, نہ ہی وہ انٹرنیشنل وہاں پہ جو کھیلے ہیں اور نہ ہی اپنی حکومت کی طرف سے. سوری ٹو سے. ہاں نہیں, آپ بالکل کہہ سکتے ہیں, اور جب سپورٹس کو ہم چاہتے ہیں آگے بڑھے تو ہمیں پھر اپنے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے, ان کے ریوارڈ بڑا میٹر کرتا ہے, یہ موٹیویشن ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ عثمان صاحب. ہم کہیں گے آپ ایسے ہی آگے اپنا نام بنائیں, پاکستان کا نام بنائیں. میں ٹیکنیک بتا دیتی ہوں, جو بچے گھروں میں خالاؤں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, باتوں میں لگا دیں, سوال پوچھنا شروع کریں, ہار جائیں گے.